السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 69 ہے، 69۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور بدیع معنوی کی مختلف صنعتوں کا بیان جاری ہے۔ آج دو صنعتوں پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ایک ہے استتباع اور دوسری صنعت ہے ادماج۔ استتباع کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کی کسی چیز کی تعریف اس انداز میں کرنا کہ وہ اس شخص کی کسی دوسری چیز کی تعریف کو مستلزم ہو۔ ہم کسی کی تعریف کریں، کسی شخص کی تعریف کریں، اس کی کسی خوبی کی تعریف کریں، کسی شخص کی کسی خوبی کی تعریف کریں، لیکن اس طور پر کریں کہ اس سے اس شخص کی کسی دوسری خوبی کی تعریف بھی ہو جائے۔ پھر سے سمجھ لیں، کسی شخص کی کسی خوبی کی تعریف کرنا، لیکن اس طور پر کرنا کہ وہ اس کی کسی دوسری خوبی کی تعریف کو مستلزم ہو۔ تعریف ایک خوبی کی جا رہی ہے، لیکن اس سے اس شخص کی دوسری خوبی کی تعریف بھی لازم آ جا رہی ہے۔ صاحب کتاب نے مثال میں ایک شعر پیش کیا ہے جو متنبی کا ہے، اور متنبی نے سیف الدولہ کی تعریف میں یہ شعر کہا ہے۔ شعر دیکھیں، شاعر کہتا ہے: نہبت من الاعمار ما لو حویتہ لہن اتی الدنیا بانک خالد۔ نہبا لوٹنا، اعمار عمر کی جمع ہے، من الاعمار اے من اعمار الاعداء دشمنوں کی عمروں میں سے۔ ما اس میں موصول ہے، موصولہ ہے، یا موصوفہ بھی مان سکتے ہیں۔ من الاعمار شیئن کر دیں۔ لو حویتہ، حویتہ میں جو ہو ضمیر منصوب ہے اس کا مرجع ما ہے۔ حوا یحوی کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ لہن اتی الدنیا، ہنأ یہنئ تہنی، مبارکباد پیش کرنا، فعل مجہول ہے اور الدنیا نائب فاعل ہے۔ بانک خالد، اے بانک خالد فی الدنیا۔ شاعر اپنے ممدوح یعنی سیف الدولہ کی تعریف میں کہتا ہے کہ آپ نے بے شمار دشمنوں کا قتل کیا ہے اور ان کی عمریں آپ نے لوٹی ہیں۔ انہیں قتل کر دیا تو ان کی عمر کیا، ان کی زندگی آپ نے لوٹ لی۔ تو آپ نے دشمنوں کی اتنی زندگیاں لوٹی ہیں کہ اگر آپ ان کی زندگیوں کو اپنے لیے جمع کر لیتے اور ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے تو پھر آپ اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہتے۔ یہ تعریف کی، لیکن آگے کیا کہا ہے؟ لہن اتی الدنیا بانک خالد۔ اگر آپ دشمنوں کی زندگیوں کو لوٹ کر اپنی زندگی میں شامل کر لیتے تو آپ دنیا میں ہمیشہ رہتے، اور اہل دنیا کی طرف سے دنیا کو یہ مبارکباد پیش کی جاتی کہ اے دنیا تمہیں مبارک ہو کہ سیف الدولہ تم میں ہمیشہ رہے گا۔ لوگ دنیا والے دنیا کو یہ مبارکباد پیش کرتے،
تو دنیا کے لوگ دنیا کو کیوں مبارکباد پیش کرتے؟ دنیا کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو سیف الدولہ کا ہو رہا ہے، تو اہل دنیا کو چاہیے کہ وہ سیف الدولہ کو مبارکباد پیش کرتے کہ تم اب ہمیشہ رہو گے۔ لیکن شاعر نے یہ نہیں کہا، شاعر نے یہ کہا کہ لوگ دنیا کو مبارکباد پیش کرتے کہ اے دنیا تمہیں مبارکباد ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تم میں سیف الدولہ ہمیشہ رہے گا۔ کیوں؟ لوگ دنیا کو اس لیے مبارکباد پیش کرتے کہ سیف الدولہ ایسا عادل اور بہادر انسان ہے کہ وہ دنیا کا نظام درست رکھتا ہے، دنیا کو ٹھیک کر کے رہتا ہے، اس لیے لوگ دنیا کو یہ مبارکباد پیش کرتے کہ اے دنیا تمہیں مبارکباد ہو کہ تمہاری اصلاح کرنے والا اور تمہارا نظام درست رکھنے والا ہمیشہ زندہ رہے گا، اس لیے تمہارا نظام صحیح رہے گا۔ تو دیکھیں یہاں شاعر نے سیف الدولہ کی تعریف کی ہے، سیف الدولہ کی ایک خوبی کی تعریف کی ہے، اور وہ خوبی کیا ہے کہ سیف الدولہ نہایت بہادر ہے، دشمنوں کو قتل کر کے ان کی زندگیاں لوٹنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیف الدولہ بہادر ہے۔ تو نہبت من الاعمار کہہ کر کے شاعر نے سیف الدولہ کی بہادری کی تعریف کی ہے، اس کی ایک خوبی کی تعریف کی ہے، لیکن تعریف اس انداز میں کی ہے کہ یہ تعریف سیف الدولہ کی ایک دوسری خوبی کی تعریف کو بھی مستلزم ہے، اور دوسری خوبی کیا ہے کہ سیف الدولہ ایسا عادل انسان ہے کہ وہ دنیا کا نظام درست رکھتا ہے، اسی لیے دنیا کو اس کے زندہ رہنے کی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ تو شاعر نے سیف الدولہ کی بہادری کی تعریف کی، لیکن اس انداز میں کی ہے کہ وہ اس کی دوسری خوبی کی تعریف کو بھی متضمن ہے، اور وہ ہے سیف الدولہ کا ایسا عادل ہونا کہ وہ دنیا کا نظام درست کر کے رکھتا ہے۔ تو شے کی ایک خوبی کی تعریف کی گئی، لیکن اس انداز میں کہ وہ دوسری خوبی کی تعریف کو مستلزم ہے۔ عبارت اور اس کا ترجمہ یہ ہے وَمِنْهُ الْإِسْتِتْبَاعُ، اور بدیع معنوی کی صنعتوں میں سے ایک استتباع ہے، وَهُوَ الْمَدْحُ بِشَيْءٍ، اس کو یوں بنا لیں وَهُوَ الْمَدْحُ بِشَيْءٍ لِشَخْصٍ، یوں کر لیں۔ اور استتباع یہ ہے کہ کسی شخص کی ایک چیز کی تعریف کی جائے، کسی شخص کی ایک چیز کی تعریف کی جائے، ایک خوبی کی تعریف کی جائے، ایک بات کی تعریف کی جائے۔ اور استتباع یہ ہے کہ کسی شخص کی ایک خوبی کی تعریف اس طور پر کی جائے کہ وہ اس شخص کی دوسری خوبی کی تعریف کو مستلزم ہو۔ جیسے شاعر کا یہ شعر ہے نہبت من الاعمار ما لو حویتہ، آپ نے نہبت من اعمار الاعداء، یہ عبارت ہے، آپ نے دشمنوں کی اتنی عمریں لوٹی ہیں کہ اگر آپ ان کی عمریں اپنے لیے جمع کرتے اور ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے، لہن اتی الدنیا بانک خالد فیہا، تو دنیا کو یہ مبارکباد پیش کی جاتی اہل دنیا کی طرف سے کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے اور دنیا کا نظام درست رہے گا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں مدحہ بالنہایت فی الشجاعت، شاعر نے سیف الدولہ کی تعریف کی بالنہایت فی الشجاعت، اس کی حد درجہ بہادری پر، اس کی ایک خوبی کی تعریف کی، اور وہ ہے حد درجہ بہادر ہونا، نہایت بہادری، کمال شجاعت۔ ترجمہ یوں کریں گے، شاعر نے سیف الدولہ کی کمال شجاعت کی تعریف اس طور پر کی ہے کہ وہ مستلزم ہے علی وجہ استتباع، اس طور پر کہ وہ مستلزم ہے مدحہ سیف الدولہ کی تعریف کو بے کونہ سبباً لصلاح الدنیا و نظامها، سیف الدولہ کے صلاح دنیا اور نظام دنیا کا سبب ہونے پر،
پھر ترجمہ دیکھ لیں. شاعر نے سیف الدولہ کی تعریف کی کمال بہادری پر، اس کی ایک خوبی کمال بہادری پر، لیکن اس طور پر کہ وہ سیف الدولہ کی تعریف کو مستلزم ہے سیف الدولہ کے سبب ہونے پر، دنیا کی اصلاح کا سبب ہونے پر اور دنیا کے نظام کا سبب ہونے پر. اب سلیس ترجمہ یوں کر لیں. شاعر نے سیف الدولہ کی کمال شجاعت کی تعریف اس طور پر کی ہے کہ وہ سیف الدولہ کے دنیا کی اصلاح اور اس کے نظام کا سبب ہونے پر اس کی تعریف کو مستلزم ہے. تو سیف الدولہ کی ایک خوبی کی تعریف اس انداز میں کی گئی کہ وہ اس کی دوسری خوبی کی تعریف کو مستلزم ہے، اور دوسری خوبی کیا ہے کہ وہ دنیا کے نظام اور دنیا کی اصلاح کا سبب ہے. تبھی تو دنیا کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، ورنہ دنیا کو مبارکباد پیش کرنے کا کیا مطلب؟ سیف الدولہ کو مبارکباد دی جاتی. دنیا کو مبارکباد اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ دنیا کا نظام درست رکھتا ہے، اور اب وہ ہمیشہ رہے گا، اس کا مطلب دنیا کا نظام ہمیشہ درست رہے گا، اس لیے دنیا کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے کہ مبارک ہو سیف الدولہ تم میں ہمیشہ رہے گا. لیکن اس میں دو تعریفیں اور بھی ہیں سیف الدولہ کی. ایک تعریف تو یہ ہے، شاعر نے کہا ہے نہبت من الاعمار، آپ نے دشمنوں کی زندگیاں لوٹی ہیں. تو اس سے یہ بتایا شاعر نے کہ سیف الدولہ دشمنوں کی زندگیاں لوٹتا ہے، سیف الدولہ مال و دولت نہیں لوٹتا ہے. تو یہ بھی ایک خوبی ہے. تو یہ کریں فیہ انہ نہب الاعمار دون الاموال. اور اس شعر میں یہ بات بھی پنہاں ہے کہ سیف الدولہ نے دشمنوں کی زندگیاں لوٹی ہیں، مال و دولت نہیں لوٹا ہے. وَأَنَّهُ، اور اس شعر میں یہ بات بھی پنہاں ہے انہو لم یکن ظالمن فی قتلہم، کہ سیف الدولہ دشمنوں کے قتل میں ظالم نہیں ہے. کیونکہ اگر سیف الدولہ دشمنوں کے قتل میں ظالم ہوتا تو پھر دنیا کو مبارکباد نہیں پیش کی جاتی اس کے ہمیشہ رہنے پر. تب تو دنیا کو بری خبر دی جاتی کہ دنیا تمہارا انجام برا ہے کہ سیف الدولہ جو ظالم ہے وہ ہمیشہ رہے گا تم میں. لیکن نہیں، دنیا کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیف الدولہ دشمنوں کو قتل کر کے ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ دنیا پر احسان کرتا ہے کہ وہ دشمن ہی برے ہیں، سیف الدولہ تو عادل انسان ہے. اس شعر میں یہ بات بھی پنہاں ہے کہ سیف الدولہ نے دشمنوں کی عمریں لوٹی ہیں، مال و دولت نہیں لوٹا ہے. اور یہ بات بھی کہ سیف الدولہ دشمنوں کے قتل میں ظالم نہیں ہے. بدیع معنوی کی ایک صنعت ادماج ہے، اور ادماج یہ ہے کہ ایک کلام کسی ایک معنی و مفہوم کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اس کلام میں ایک دوسرا معنی و مفہوم بھی شامل کر دیا جائے تو یہ ادماج ہے. تضمین کہتے ہیں اس کو. ایک کلام جو ایک معنی و مفہوم کے لیے لایا گیا ہو، اس میں ایک دوسرا معنی و مفہوم بھی شامل کر دیا جائے، دوسرے معنی و مفہوم کی بھی تضمین کر دی جائے تو یہ ادماج ہے. استتباع جس کا بیان گزرا اس کا بھی کچھ یہی حال ہے کہ کسی شے کی ایک خوبی کی تعریف کی جا رہی ہے لیکن وہ دوسری خوبی کی تعریف کو بھی متضمن ہے. تو وہاں بھی کیا ہے، کلام ایک معنی کے لیے لایا گیا تھا لیکن وہ ایک دوسرے معنی کو بھی کیا ہے، متضمن ہے. اور یہاں بھی یہی ہے کہ وہ کلام جو ایک معنی کے لیے لایا گیا تھا وہ دوسرے معنی کو بھی متضمن ہے، شامل ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ استتباع یہ صرف مدح کے ساتھ خاص ہے. کسی کی مدح کی جائے، کسی کی ایک خوبی کی مدح کی جائے اور وہ دوسری خوبی کی مدح کو مستلزم ہو تو یہ استتباع ہے.
اور ادماج عام ہے. کوئی بھی کلام جو ایک معنی کے لیے لایا گیا ہو اور وہ دوسرے معنی کو بھی مستلزم ہو تو یہ کیا ہے؟ ادماج ہے. اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَمِنْهُ الْإِدْمَاجُ وَهُوَ أَنْ يُضَمَّنَ كَلَامٌ سِيقَ لِمَعْنًى آخَرَ. یہ معنن آخرو، یہ معنن آخرہ پڑھیں کہ یضمنا یہ فعل مجہول ہے، کلامن اس کا نائب فاعل ہے جو کہ مفعول بہ اول ہے، اور معنن آخر یہ یضمنا کا مفعول بہ دوم ہوگا. تو کلامن تو چونکہ نائب فاعل بن گیا ہے مفعول بہ اول، اس لیے مرفوع ہوگا، اور معنن آخرہ یہ منصوب ہی رہے گا، مفعول بہ ہے. بدیع معنوی کی صنعتوں میں سے ایک ادماج ہے، اور ادماج یہ ہے کہ وہ کلام جو ایک معنی کے لیے لایا گیا ہو اس کلام میں ایک دوسرے معنی و مفہوم کی تضمین کر دی جائے، ایک دوسرا معنی و مفہوم بھی شامل کر دیا جائے. یا یوں ترجمہ کر لیں کہ ادماج یہ ہے کہ وہ کلام جو ایک معنی و مفہوم کے لیے لایا گیا ہو وہ ایک دوسرے معنی و مفہوم کو بھی متضمن ہو. فہو اعم من الاستتباع، تو یہ یعنی ادماج استتباع سے عام ہے کیونکہ استتباع یہ مدح کے ساتھ خاص ہے اور ادماج یہ مدح وغیرہ سب کے لیے عام ہے. مثال کے طور پر ایک شعر پیش کیا گیا ہے. شعر دیکھیں: اقلب فیہ اجفانی کانی اعد بہا علی الدہر ذنوبا. قلب یقلب التقلیب، الٹنا پلٹنا. قلب الاجفان، پلکیں جھپکانا. اجفان پلکیں. کانی اعد بہا، عد یعد شمار کرنا، بہا میں ہا ضمیر کا مرجع اجفان ہے. الذنوب، الذنوبا یہ اعد کا مفعول بہ ہے، اور الذنوبا کے آخر میں جو الف ہے وہ زائد ہے اشباع کے لیے. علی الدہر الذنوبا اے ذنوب الدہر، یہ ہے زمانے کے گناہ، زمانے کے جرائم. شاعر کہتا فیہ میں ہو ضمیر کا مرجع ہے لیل. اقلب فی اللیل اجفانی. شاعر کہتا ہے میں رات میں اپنی پلکیں جھپکاتا ہوں، مطلب مجھے نیند نہیں آتی ہے، میری رات طویل ہوتی ہے. تو یہ کلام ایک معنی کے لیے لایا گیا، اور وہ معنی کیا ہے؟ رات کی درازی کو بتانا مقصود ہے کہ رات لمبی ہے، مجھے رات میں مجھے نیند نہیں آتی ہے، میں پلکیں جھپکاتا رہتا ہوں. تو طول لیل کے معنی و مفہوم کے لیے یہ کلام لایا گیا ہے. اقلب فیہ اجفانی، میں رات میں اپنی پلکیں جھپکاتا ہوں. کانی اعد بہا علی الدہر الذنوبا، گویا میں ان پلکوں کے ذریعہ زمانے کے گناہ شمار کرتا ہوں. پلکیں جھپکاتا رہتا ہوں، نیند نہیں آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پلکیں جھپکا کر کے میں زمانے کے ان جرائم کو شمار کر رہا ہوں جو زمانے نے مجھ پر کیے ہیں. تو یہاں دیکھیں شاعر نے یہ کلام پیش کیا ہے رات کی درازی کا پیغام سنانے کے لیے کہ میری رات نہایت دراز ہے اور مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میں پلکیں جھپکا رہا ہوں. لیکن شاعر نے رات کی درازی کو اس انداز میں بیان کیا ہے، آگے کہا ہے کانی اعد بہا. شاعر نے اس رات کی درازی کو اس انداز میں بیان کیا ہے جس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاعر کو زمانے کے جرائم کا شکوہ ہے. شاعر کو زمانے سے شکایت ہے کہ زمانے نے اس پر بڑے ظلم کیے ہیں، بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں. تبھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں پلکیں جھپکا کر زمانے کے گناہ شمار کر رہا ہوں. تو کلام تو ایک مفہوم کے لیے لایا گیا ہے اور وہ ہے رات کی درازی کو بتانا، نیند کا نہ آنا بتانا. لیکن یہ مفہوم اس انداز میں بیان کیا گیا کہ ایک دوسرے مفہوم کو بھی متضمن ہو گیا اور وہ ہے زمانے سے شکوہ. صاحب کتاب کہتے ہیں فَإِنَّهُ ضَمَّنَ وَصْفَ اللَّيْلِ بِالطُّولِ الشِّکایَةَ مِنَ الدَّهْرِ، کیونکہ شاعر نے اللیل بالطول کے بیان میں الشکایت من الدہر کو شامل کر دیا ہے.
سمجھ لیں گے، کیونکہ شاعر نے اللیل بالطول کے بیان میں الشکایت من الدہر کو شامل کر دیا ہے۔ تو اب ترجمہ ہوگا کیونکہ شاعر نے رات کی درازی کے تذکرے میں شکوے دہر کو شامل کر دیا ہے، کیونکہ شاعر نے درازی شب کے تذکرے میں زمانے سے شکایت کو بھی شامل کر دیا ہے۔ یہ ہے ادماج۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔